الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ پارہ نمبر 13 کے آغاز میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ مصر نے بلایا اپنے پاس، ان کی بات سنی تو انہوں نے کہا آج کے بعد آپ ہمارے پاس بطور ایک ذمہ دار، امانت دار اور صاحب منصب کی حیثیت سے رہیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے خزانہ سپرد کر دو، جسے آج کے دور وزیر خزانہ کہتے ہیں، اور یہ فرمایا چونکہ میں نگرانی بھی کر سکتا ہوں، اللہ نے مجھے اس کا علم بھی عطا فرمایا ہے۔ اور یہ یوسف علیہ السلام کا عہدہ مانگنا اس وجہ سے تھا کوئی اور نہ اہل لے گا تو ضائع نہ کر دے، اس لیے، ورنہ نبی کو عہدے سے کیا غرض، پیغمبر کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود نبوت کا عہدہ تمام عہدوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ خزانے پر متعین ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، انہوں نے اس وقت یہ طے کیا کہ ہر آدمی کو خاص مقدار میں غلہ دیا جاتا، اور یہ شرط تھی کہ جس کو غلہ لینا ہے وہ خود آئے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، اور آپ کا سب سے چھوٹا بھائی وہ ساتھ نہیں تھا۔ جب یہ واپس کیے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کتنے بھائی ہو؟ کہا جی ایک بھائی اور ہے، وہ باپ کے پاس ہے، فرمائندہ اس کو بھی ساتھ لانا، اگر تم نہ لائے تو میں تمہیں غلہ بھی نہیں دوں گا۔ اور جب یہ جانے لگے تو ان کو پتہ نہیں چلا، تو جو ان کے غلے کے پیسے تھے وہ انہی کے غلے کے اندر رکھ دیا گیا۔ واپس جا کر نے اپنے والد سے کہا کہ وہ جو مصر میں وزیر خزانہ ہیں، ان نے کہا کہ اپنے بھائی کو بھی ساتھ لاؤ، تو آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیجو، ہم ان کی حفاظت بھی کریں گے۔ تو جب سامان کھولا تو اندر پیسے بھی تھے، انہوں نے کہا ابا جی پیسے واپس آ گئے ہیں، بہت نیک بادشاہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلے جھٹکا لگا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا میں چھوٹا بیٹا بھیجتا ہوں، لیکن اس کا ذرا تم نے خیال کرنا ہے، باقی جب تم مصر میں داخل ہو تو سارے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ مطلب یہ تھا کہ نوجوان ہیں، کوئی نظر نہ لگ جائے، ایک تدبیر اختیار فرمائی، اپنے دروازے سے چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب پہنچے چھوٹے بنیامین، تو حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا کہ تم نے مجھے پہچانا، میں تو تمہارا بھائی ہوں۔ خیر ان کو ساری بات سمجھا دی، اور ایک تدبیر اختیار کی کہ یہ چھوٹے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہ جائیں۔ جب یہ لوگ واپس جانے لگے تو وہ پیمانہ جس سے غلے کو جس سے غلہ دیتے تھے وہ ناپ کے، تو وہ پیمانہ حضرت یوسف علیہ السلام کے فرمانے پہ ان کو چھوٹے بھائی کے غلے کے اندر رکھ دیا گیا۔ جب یہ چلے تو ایک شخص نے اعلان کیا حکومت کی طرف سے بھی ہمارا وہ برتن تھا وہ چوری ہو گیا، تو ہمیں تلاشی دو۔ انہوں نے کہا ہم تو چور نہیں ہیں، کہ اگر تمہارے سامان میں برآمد ہوا تو پھر؟ انہوں نے کہا نکل آیا، تو ہمارا اصول یہ ہے کہ جو چوری جیسے سامان برآمد ہوتا ہے اسی کو پہ رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح کیا، خیر پہلے باقی بھائیوں کا سامان دیکھا، پھر ان کا دیکھا، بنیامین کے سامان سے وہ پیمانہ نکل آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، اس جگہ کو ہمیں رکھ لیں، ہمارے والد بوڑھے ہیں، وہ پریشان ہوں گے، تو آپ ان کو چھوڑ دیں۔ تو یوسف علیہ السلام فرمایا بھی ہم کیسے ظلم کر سکتے ہیں، تو جیسے چیز برآمد ہوگی اسی کو رکھا جائے گا۔ خیر رکھ دیا گیا۔ یہ واپس چل پڑے، تو ان کے سب سے بڑے بھائی یہودا نے کہا کہ تم جاؤ، میں تو نہیں جا سکتا، پہلے باپ کو بہت چوٹ لگی ہے، باقی اگر والد کو شبہ ہو کہ ہم نے زیادتی کی ہے تو انہیں کہنا ساتھ قافلے والوں سے پوچھ لیں، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ خیر یہ پہنچے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے منظر حقائق تو نہیں تھے، آپ بہت پریشان ہوئے، اور اتنا آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے رہے کہ جیسے بھینائی چلی گئی، تو اور اللہ سے دعا مانگتے رہے، فرماتے ہیں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ سب کو لائے گا۔ تو یہ لوگ پھر جب ابھی قحط تھا، غلہ کم تھا، تو پھر گئے غلہ لینے کے لیے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم نے پہچانا میں کون ہوں، یا وہ کیا معاملہ ہے تمہارا؟ جو ان کے احوال پوچھے تو انہوں نے کہا کیا تو یوسف تو نہیں ہے؟ فرمایا ہاں میں یوسف ہوں۔ اب انہیں اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، جرم کا اعتراف کیا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف فرما دیا، اور فرمایا میری قمیص ہے، یہ لے جاؤ والد صاحب کو دینا، اور انشاءاللہ سے ان کی بینائی لوٹ آئی۔ جو ہی یہ قافلہ چلا تو یہ معجزہ تھا حضرت یعقوب علیہ السلام پر کھل گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نہ بتائیں تو قریب کنویں میں پڑا ہو، نہ بتائیں تو کئی سو کلومیٹر فاصلوں پر بھی بتا دیں۔ خیر
جب یہ واپس پہنچے تو اپنے ساری صورتحال بتائی، والد صاحب کو قمیص دی، ان کی بینائی لوٹ آئی، تو پھر یہ والد، والدہ اور بھائی سارے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو تعظیمی سجدہ کیا انہوں نے۔ یہ وہ خواب تھی یوسف علیہ السلام نے دیکھی تو اس کی آج تعبیر سچی نکلی کہ آپ کے بھائی ہیں، انی رأیت احد عشر کوکبا، 11 بھائی، پھر والد اور والدہ۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ عبادت کا سجدہ یہ تو حرام ہے، کبھی بھی جائز نہیں ہوا۔ ہاں تعظیمی سجدہ یہ ایک الگ چیز ہے، پہلی شریعتوں میں تھا، اب اس کی کوئی گنجائش قطعاً نہیں ہے۔ یہ مختصر سا اختصار سے میں نے واقعہ پیش کیا۔ یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ پاک نے احسن القصص فرمایا ہے، بہترین قصہ ہے عبرت کے اعتبار سے، یکجا سارا بیان کیا۔ باقی انبیاء علیہ السلام کے قصے تھوڑے تھوڑے کر کے قرآن کریم کے اندر بیان ہوئے ہیں، یوسف علیہ السلام کا قصہ یکجا اللہ تعالیٰ نے سارا بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الرعد، اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو، رسالت کو، قیامت کو، جو بنیادی عقائد ہیں دلائل کے ساتھ بیان فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورت میں حق اور باطل کی مثال دی ہے کہ باطل ایک مرتبہ ایسے ہوتا ہے جیسے سیلاب آتا ہے، پانی چڑھ جاتا ہے اور اس کے اندر میل کچیل بھی ہوتی ہے، جھاگ بھی ہوتی ہے، تو ایسے جھاگ وہ یعنی نظر آتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن تھوڑی دیر بعد جب پانی گزرتا ہے جھاگ ختم ہو جاتی ہے اور خالص چیزیں نیچے رہ جاتی ہیں۔ فرمایا اس طرح جب باطل کا ریلا آتا ہے تو بس اوقات حق بظاہر دب جاتا ہے، باطل ختم ہوتا ہے، حق پھر نیچے اوپر کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو وقتی حالات سے بندے کو متاثر نہیں ہونا چاہیے، حق حق ہے اور حق اپنی طاقت دکھاتا ہے، حق اپنا راستہ بھی بناتا ہے۔ تو حق اور باطل کو اللہ تعالیٰ نے مثال سے سمجھایا ہے۔ اس طرح سونا پگھلاتے ہیں، چاندی پگھلاتے ہیں تو اوپر جو چیزیں آتی ہیں وہ سمجھے میل کچیل یہ باطل ہے، جو نیچے اصل سونا ہے وہ حق ہے، وہ نیچے رہ جاتا ہے، میل کچیل پھینک دیتے ہیں اور خالص سونا باقی بچ جاتا ہے۔ اسی طرح باطل آتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے اور حق باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس صورت میں متقین کی صفات کو بیان فرمایا ہے، عہد کو پورا کرتے ہیں، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم کے مطابق جوڑ پیدا کرتے ہیں، بلا وجہ توڑتے نہیں ہیں، صبر کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ فساق ہیں ان کے اندر یہ صفات نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ میں متقین اور صالحین میں شامل فرمائے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی ہے کہ یہ کہتے ہیں تو رسول نہیں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ فرما دیں کہ اللہ کافی ہے میرے گواہی دینے کے لیے، اور جن کے پاس کتاب کے علم ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ میں سچا رسول ہوں۔ آگے سورہ ابراہیم، اس سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تو قرآن کریم کو نازل الحکمت بیان فرمائی ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ قرآن کریم نازل ہوا، اس سے ظلمت چھٹ جاتی ہے، نور صاف ہو جاتا ہے، یعنی ظلمت الگ ہے اور نور الگ ہے، حق اور باطل کو قرآن کریم الگ الگ کر دیتا ہے۔ اس میں تو موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا ہے، اور پھر بطور خاص کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ، اچھا کلمہ اور برا کلمہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے مثال کے ساتھ سمجھایا ہے کہ اچھے کلمے کی مثال ایسے ہے جیسے درخت ہے، جڑیں اس کی زمین میں ہیں اور مضبوط ہیں اور بلند درخت ہوتا ہے، اس طرح کلمہ طیبہ بہت مضبوط ہوتا ہے، اس کو ختم کرنا مشکل ہوتا ہے، اور جو کلمہ خبیثہ ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک درخت ہے جس کی جڑیں بھی مضبوط نہیں، جدھر سے ہوا آئی تو اس کو اکھاڑ کے لے گئی۔ خیر کلمہ طیبہ کو اللہ نے ایک اچھے درخت، مضبوط درخت اور بڑے درخت کے ساتھ تعبیر کر کے مثال دے کر سمجھایا۔ اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، جب آپ اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑ کے کعبہ میں گئے تو دعا مانگی ہے، اے اللہ کریم یہاں پہ ان کو رزق دے دینا، اللہ کریم امن کا گہوارہ بنا دینا، میرے ماننے والے ہیں جو میری اولاد ہے، اے اللہ ان کے اوپر اپنا خاص کرم فرمانا۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی ہے، اور آج پوری دنیا میں کعبہ اور مکہ امن کی جگہ بھی ہے، اور جب موسم نہیں ہوتا پھر بھی سارے رزق، سارے پھل الحمدللہ وہاں پہ میسر ہوتے ہیں۔ اور یہ دعا مانگی کہ یا اللہ جو میری بات مانتے ہیں ان کو معاف بھی فرما دینا، مغفرت کی دعا بھی مانگی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کے لیے امن کی دعا مانگنا، رزق کی دعا مانگنا، برکت کی دعا مانگنا یہ انبیاء علیہ السلام کا شیوہ ہے، اور ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنی اولاد کے لیے، اہل خانہ کے لیے، تعلق والوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور پھر کفار کو بتایا کہ تمہارے پاس کچھ بھی ہے، طاقت ہے، یہ ظاہری ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر ایمان کامل عطا فرمائے، اور اپنے اور سب کے لیے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔